السلام علیکم۔ میں نے اولاد کو جنم دینے کی خاطر جیٹھ کو مجبور کیا اور اس سے بچہ پیدا کر لیا۔ تو یہاں تک نوبت کیسے پہنچی، چلے میں آپ کو بتاتی ہوں۔ دراصل بات کچھ یوں تھی کہ اس روز میرے شوہر نے مجھے بہت بے دردی سے مارا، یعنی بہت برے طریقے سے تشدد کیا، اور ایسا کرنے کی وجہ میری ساس تھی، جس نے میرے شوہر کو میرے خلاف اکسایا تھا کہ یہ عورت پیدائشی بانجھ ہے، لہٰذا اس عورت سے اولاد پیدا نہیں ہو سکتی، تم اس کو چھوڑ دو اور کسی اور عورت سے شادی کر لو۔ میری ساس کی انہی باتوں کی وجہ سے میرا شوہر چھوٹی چھوٹی سی بات پر بھی مجھے ڈانٹنے لگتا ہے، اور اس دن تو حد ہی ہو گئی۔ اس نے مجھے مارا پیٹا اور پھر بھی اسے چین نہیں آیا۔ بعد میں وہ کہنے لگا کہ اگر میں ماں نہ بن سکی تو مجھے چھوڑ دے گا اور دوسری شادی کر لے گا۔ اسی دوران میرے جیٹھ، جو کہ شوہر کا بڑا بھائی تھا، قریب کھڑا یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ وہ برداشت نہ کر سکا اور میرے شوہر کو ڈانٹنے لگا۔ اس پر میری ساس نے غصے میں آ کر جیٹھ کو ڈانٹا اور کہا کہ تم ہوتے کون ہو اس معاملے میں بولنے والے؟ خود تمہاری اپنی بیوی تو ہے نہیں دنیا میں، اور آئے ہو اپنی بھابھی کی حمایت کرنے۔ میرا جیٹھ مجھ سے عمر میں کافی بڑا تھا، لیکن وہ ہمیشہ میری بہت عزت کرتا تھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں اپنے لیے جو عزت اور محبت دیکھی، وہ کبھی اپنی شوہر کی آنکھوں میں اپنے لیے محسوس نہیں کی تھی۔ مگر میرے جیٹھ کی شخصیت میرے شوہر سے بالکل مختلف تھی۔ دراصل شروع میں میرے شوہر کا رویہ بھی میرے ساتھ بہت اچھا تھا، لیکن جیسے جیسے شادی کو 4 سال گزرے اور اولاد نہ ہوئی تو اس کا برتاؤ بدلنے لگا۔ اس کی نظر میں ہی ہر مسئلے کی وجہ تھی۔ میں نے ساس اور شوہر کے مسلسل طعنوں سے تنگ آ کر اپنا علاج کروایا، لیکن حقیقت میں مسئلہ میرے شوہر میں تھا، اور وہ یہ تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھا کہ وہ خود اولاد پیدا نہیں کر سکتا تھا، اور ہمیشہ سارا ملبہ مجھ پر ڈال دیتا، جس میں اس کی ماں بھی اس کا بھرپور ساتھ دیتی۔ اس دن میں نے فیصلہ کر لیا کہ چاہے جو بھی ہو میں ہر حال میں ماں بن کر رہوں گی، چاہے مجھے کوئی بھی راستہ اختیار کرنا پڑے۔ اسی فیصلے کے تحت میں رات کو اپنے جیٹھ کے کمرے میں چلی گئی۔ وہ میری بہت عزت کرتا تھا، اور اسی وجہ سے میرے دل میں بھی اس کے لیے بہت احترام تھا، کیونکہ وہ کم از کم میرے شوہر کی طرح بے حس اور خود غرض تو تھا نہیں۔ یہی سوچ کر میں نے وہ انتہائی قدم اٹھا لیا جو شاید مجھے نہیں اٹھانا چاہیے تھا، لیکن حالات کی مجبوری نے مجھے اس حد تک پہنچا دیا۔ میں بے بس تھی، اور اگر میں یہ نہ کرتی تو میرا شوہر یقینی طور پر مجھے چھوڑ دیتا۔ اسی پریشانی میں اپنے جیٹھ کے پاس چلی گئی۔ دل میں خوف، شرمندگی اور بے بسی تھی، لیکن میں اپنے گھر کو بچانے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار تھی۔ میں نے اپنے جیٹھ کے سامنے اپنی چادر اتار کر اس کے قدموں میں رکھ دی اور التجا کرتے ہوئے کہا، جیٹھ جی، مجھے ایک بچہ چاہیے، چاہے آپ کچھ بھی کریں، بس مجھے ایک بچہ دلوا دیں، ورنہ میرا گھر تباہ ہو جائے گا۔ اب میں مزید مار نہیں سہ سکتی۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ کا بھائی مجھ پر بہت ظلم کرتا ہے، اور اب تو آپ کے سامنے بھی میرے ساتھ زیادتی کرتا ہے۔ وہ اپنی ماں کے کہنے پر مجھے چھوڑنے کو تیار ہے، اور کہہ رہا ہے کہ اگر اس بار بھی اولاد نہ ہو تو وہ مجھے طلاق دے دے گا۔ یہ بات میرے لیے ناقابل برداشت ہے کہ وہ مجھے چھوڑ کر کسی اور کے ساتھ زندگی گزارے۔ میں یہ دکھ نہیں سہ سکتی، اور نہ ہی کوئی اور عورت اس صدمے کو جھیل سکتی ہے۔ پھر میں کیسے برداشت کر لوں؟ یہ الفاظ میرے دل کی گہرائیوں سے نکلے تھے، اور میں پوری طرح ٹوٹ چکی تھی۔ پلیز جیٹھ جی، چاہے جو بھی ہو آپ میری مدد کرو۔ جیٹھ بولا، میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں؟ مجھے نہیں پتا، بس مجھے ہر صورت میں ایک اولاد چاہیے۔ لیکن کیسے؟ اگر تم اولاد چاہتی ہو پھر اپنے شوہر سے کہو نا۔ میں نے کہا، شوہر تو اولاد پیدا کرنے کے قابل ہی نہیں ہے، اور وہ یہ بات تسلیم بھی نہیں کرتا۔ وہ یہ کہتا ہے کہ خرابی میرے اندر نہیں، تمہارے اندر ہے۔ آپ ہی بتاؤ میں کیا کروں؟ سچائی اس حد تک کیسے پہنچاؤں؟ اسی لیے تو میں مجبور ہو کر آپ کے پاس آئی ہوں۔ جیٹھ بولا، تو ہم اسے سمجھا کر اس کا علاج کروائیں گے۔ میں نے کہا، آپ کہہ کر دیکھ لیں اسے۔ اس وقت تو میں وہاں سے چلی گئی، کیونکہ اس نے مجھے لیکچر دے کر بھیج دیا تھا۔ پھر اگلے دن میرے جیٹھ نے میرے شوہر سے ملاقات کی، اور بڑے رازدارانہ انداز میں اس سے بات کرتے ہوئے کہا کہ تم نے اپنی بیوی کا علاج کروایا ہے، اور رپورٹس کے مطابق وہ ماں بننے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ کیا تم نے خود بھی کبھی اپنا علاج کروایا ہے؟ یہ سنتے ہی میرا شوہر آگ بگولا ہو گیا۔
اور بڑھ کر کہنے لگا، تم کون ہوتے ہو میرے ذاتی معاملات میں مداخلت کرنے والے اور مجھے یہ مشورہ دینے والے کہ میں اپنا علاج کرواؤں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، میں کوئی نامرد نہیں ہوں، مسئلہ میری بیوی میں ہے، اور اگر اس بار بھی وہ بچہ نہ پیدا کر سکی تو میں اسے اتنا ماروں گا کہ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی، اور پھر طلاق دے کر اس گھر سے باہر نکال دوں گا۔ یہ کہہ کر میرا شوہر غصے میں بھرا ہوا اپنے کمرے میں چلا گیا، اور میرا جیٹ وہاں خاموش بیٹھا رہ گیا، جیسے اس کے پاس کوئی الفاظ ہی نہ ہوں۔ وہ سوچوں میں گم تھا، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میری کیسے مدد کریں۔ جب کوئی حل سمجھ میں نہ آیا تو وہ ابھی اپنے کمرے میں جا کر خاموشی سے لیٹ گیا۔ میں نے یہ سب منظر خاموشی سے دیکھا۔ رات کے پچھلے پہر جب میرا شوہر اور ساس گہری نیند میں تھے، میں خاموشی سے اٹھی اور اپنے جیٹ کے کمرے کی طرف گئی۔ دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے آواز آئی، کون ہے؟ میں نے آہستہ سے جواب دیا، میں حبیبہ ہوں، آپ دروازہ کھولیے۔ اس وقت دروازہ کھولوں؟ چلی جاؤ یہاں سے، تمہارا شوہر دیکھ لے گا تو فضول کا فساد مچائے گا۔ میں نہیں چاہتا کہ اس گھر میں مزید تماشا ہو، ویسے ہی آئے دن روز کے تماشے دیکھ کر میں بہت پریشان ہو چکا ہوں۔ آپ دروازہ تو کھولیے۔ میں برے طریقے سے بلک رہی تھی، رو رہی تھی۔ بالآخر اس سے میرا رونا برداشت نہیں ہوا، اس نے دروازہ کھول دیا۔ میں اندر داخل ہو گئی۔ اندر جاتے ہی میں نے کنڈی لگا دی اور اس کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ اس دن تو آپ کے سامنے میں نے چادر اٹھا کر آپ کے قدموں میں رکھی تھی کہ میری عزت بچا لیجیے، مجھے اولاد چاہیے، لیکن آپ نے میرے شوہر سے بات کی۔ آپ مجھے بتائیے کہ کیا جواب دیا اس نے؟ کچھ نہیں، سوائے آپ کو ذلیل کرنے کے۔ آپ مجھے بتائیے کہ اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ جیٹ بولا۔ ہمیں؟ میرا یہ معاملہ نہیں ہے، میں نے کہا، لیکن میرا تو یہ معاملہ ہے کہ آپ روز مجھے پٹتا ہوا دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا بھائی اپنی بیوی کو اس طرح سب کے سامنے مارے۔ جیٹ بولا، نہیں، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، میں تمہاری تو کیا کسی اور عورت کی بھی تذلیل برداشت نہیں کر سکتا ہوں۔ میں نے کہا، اس لیے تو میں آپ سے کہہ رہی ہوں، التجا کر رہی ہوں، میرے لیے کچھ کیجیے، میں اس گھر سے جانا نہیں چاہتی، میں نہیں جانا چاہتی، آپ سے ہاتھ جوڑ کر منت کرتی ہوں کہ میری مدد کیجیے۔ جیٹھ بولا، بتاؤ پھر میں کیا کر سکتا ہوں تمہارے لیے؟ میں نے کہا، وہی جو ایک مرد کر سکتا ہے عورت کے ساتھ۔ وہ بولا، کیا مطلب؟ میں نے کہا، مطلب آپ سمجھ گئے ہیں میں آپ سے کیا چاہتی ہوں۔ میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ آپ کے اندر وہ صلاحیت ہے کہ آپ ایک اولاد پیدا کر سکیں۔ مجھے آپ سے اپنی ایک اولاد چاہیے، لیکن یہ وہ راز ہے جو ہم دونوں کو اپنے سینے میں دبا کر رکھنا ہوگا۔ ہمیشہ کے لیے پلیز مجھ پر احسان کر دو۔ جیٹھ جی، وہ پیچھے ہٹتے ہوئے بولا، نہیں پاگل، یہ سب ٹھیک نہیں ہے، یہ غلط ہے، میں ایسا نہیں کر سکتا، یہ ناجائز ہے، کیونکہ میں تمہارا شوہر نہیں ہوں۔ تو ٹھیک ہے، پھر جب تمہارا بھائی مجھے پیٹتے پیٹتے مار دے گا یا مجھے چھوڑ دے گا تو تم میری بے بسی دیکھتے رہنا اور مجھے مرتا ہوا دیکھتے رہنا۔ یہ کہہ کر میں واپس مڑنے لگی، اس نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور مجھے اپنی طرف کھینچ لیا، اور میں پھر چپ چاپ اس کے آگے مخصوص پوزیشن بنا کر لیٹ گئی۔ اور اس وقت اپنا گھر بچانے کے لیے میں اور کرتی بھی کیا، اس کے ساتھ میں نے وہ رشتہ قائم کر لیا جو میرا رشتہ اپنے شوہر کے ساتھ تھا۔ یہ سب میں نے اپنا گھر بچانے کے لیے کیا تھا۔ اس رات تو میں نے جو کیا اولاد کے لیے کیا، لیکن پھر تو ہر رات میری اس کے ساتھ ہی گزرتی تھی۔ مجھے اب اپنے شوہر کے ساتھ وہ وقت گزارنا اچھا نہیں لگتا تھا۔ اب جیٹ کے اندر بھی جو کمی تھی ایک بیوی کے حوالے سے کہ اس کی بیوی فوت ہو چکی تھی، اب اس نے وہ کمی مجھ سے دور کر لی۔ پھر میری امید بھر آئی، اور کچھ دنوں بعد میں نے اپنے شوہر کو خوشخبری دی کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ وہ یہ سن کر اتنا خوش ہوا جیسے اسے نئی زندگی مل گئی ہو۔ میں بھی اس کو خوش دیکھ کر مطمئن تھی۔ اب اس نے میرے نخرے دوبارہ اٹھانا شروع کر دیے۔ وہ مجھے کسی کام کو ہاتھ نہیں لگانے دیتا تھا کہ کہیں کوئی مسئلہ نہ ہو جائے، ہر وقت میری خاطر مدارت میں مصروف رہتا۔ میری ساس جو پہلے میری سب سے بڑی دشمن بن چکی تھی، اب مجھ سے خوش تھی، اور وہ بھی میرا بہت خیال رکھنے لگی تھی۔ سب میرا بہت دھیان رکھتے تھے، لیکن میرا دل اب اپنے شوہر کے ساتھ نہیں لگتا تھا۔ اس کی شکل تک دیکھنا مجھے پسند نہیں تھا، کیونکہ مجھے اس حال تک پہنچانے والا وہ ہی تھا۔ اب میں اور جیٹ چپکے چپکے سے ایک دوسرے کو محبت بھری نظروں سے دیکھا کرتے تھے،
دونوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت گھر کر چکی تھی، اور یہ محبت صرف رات کے وقت ظاہر ہوتی تھی۔ پھر ہمارے گھر ایک چاند سا بیٹا پیدا ہوا، اور میرے شوہر نے پورے گاؤں میں مٹھائی بانٹی، لیکن اسے کیا علم تھا کہ یہ بیٹا تو دراصل اس کے بڑے بھائی کا ہے۔ میں اس راز کو سینے میں چھپائے خاموش رہی، اور زندگی یوں ہی چلتی رہی جیسے چل رہی تھی۔ شوہر کے ساتھ تو میرا رشتہ صرف ظاہری تھا، یعنی یہ میاں بیوی کا رشتہ ایک دکھاوا تھا، لوگوں کو دکھانے کے لیے، لیکن اصل رشتہ تو میرا رات کی تنہائی میں جیٹ کے ساتھ ہوتا تھا، اور وہ مزے میں اپنے جیٹ سے لے رہی تھی۔ مجھے اس کی قربت میں رہنا بے حد اچھا لگتا تھا۔ میرا جیٹ ویسے بھی ایک اچھا انسان تھا، کاش میں اس کی بیوی ہوتی تو وہ میرا ہر لحاظ سے بہترین شوہر ثابت ہوتا، لیکن مجھے اس کی پرواہ نہیں تھی۔ میں اس کی محبت میں ڈوبتی ہی چلی جا رہی تھی، اس سے شدید محبت کرنے لگی تھی میں، اور ادھر اولاد ہونے کی وجہ سے میرا شوہر اب میری بہت عزت کرتا تھا۔ اس سے کیا معلوم تھا کہ اس کے پیٹھ پیچھے میں کیا گل کھلا رہی ہوں، اور یہ سب کرنے پر مجھے اس نے مجبور کیا تھا۔ وہ الگ بات ہے کہ ایک دفعہ گناہ کرنے کے بعد میں بار بار اس گناہ کو دہرا رہی تھی۔ صحیح کہتے ہیں کہ برائی کا انجام ہمیشہ برا ہی ہوتا ہے۔ پھر ایک دن میری زندگی میں وہ دکھ بھرا لمحہ آیا، میرے جیٹ کا انتقال ہو گیا، وہ اس دنیا سے چلا گیا۔ اس کی اولاد جو میرے پاس تھی، وہ بیٹا بڑا ہو رہا تھا، اور حالات کی ستم ظریفی دیکھیے کہ مجھے اپنے شوہر کو سب کچھ سچ سچ بتانا پڑ گیا۔ اب اس کی کہانی سننے کے والے سوچ رہے ہوں گے کہ جب سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا تو پھر میں نے اپنے شوہر کو یہ سچ کیوں بتایا۔ دراصل واقعہ کچھ یوں پیش آیا کہ میرا بیٹا اپنے باپ کا بہت ہی لاڈلا تھا۔ الفاظ منہ پر آنے سے پہلے ہی اس کا باپ اس کی خواہش پوری کر دیا کرتا تھا۔ باپ یعنی میرا شوہر، جو کہ اس کا اصلی باپ نہیں تھا۔ شاید وہ اتنا لاڈ اس لیے کرتا تھا کیونکہ وہ اس کا پہلا اور اکلوتا بیٹا تھا، باقی تو میری بیٹیاں پیدا ہوئی تھیں۔ اس وقت میرا بیٹا لڑکپن میں تھا جب اس نے دل ہی دل میں میرے جیٹھ کی بیٹی، جو کہ عمر میں اس سے بڑی تھی، اس کو پسند کر لیا۔ نہ جانے کب ان دونوں نے آپس میں محبت کی پینگیں بڑھا لیں، کچھ پتہ نہیں چلا۔ میرا جیٹ تو انتقال کر چکا تھا، لیکن اس کی بیٹی کی ذمہ داری میری ساس نے اپنے ذمے لی تھی، لہٰذا جب مجھے اس بات کا علم ہوا تو اس وقت بہت دیر ہو چکی تھی۔ میں نے اپنے بیٹے کو بہت سمجھانے کی کوشش کی، لیکن اس نے میری بات ماننے سے صاف انکار کر دیا۔ میں جب بھی اس کو منع کرتی تو وہ کہتا کہ امی اس میں برابر برا ہی کیا ہے، یہ تو اچھی بات ہے کہ گھر کی لڑکی گھر میں ہی رہے گی، اور ویسے بھی نہ تایا ہے نہ تائی ہے، وہ ہمارے گھر میں ہی پرورش پا رہی ہے اور ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے گی، اس کو کسی پرائے کے پاس نہیں جانا پڑے گا، اور ویسے بھی ہمارے درمیان ذہنی ہم آہنگی ہے بہت زیادہ ہے۔ وہ مجھ سے کہتا ماما اس میں حرج ہی کیا ہے کہ میں تایا کی بیٹی سے شادی کر لوں، لیکن اس بیچارے کو کیا علم تھا کہ وہ اپنے تایا کا ہی بیٹا ہے، اور اس حساب سے وہ دونوں بہن بھائی تھے۔ میں نے اپنے شوہر سے بات کرنے کی کوشش کی کہ بیٹے کے لیے کوئی اور رشتہ ڈھونڈ لیجئے، تو اس نے صاف انکار کر دیا کہ کبھی سوچنا بھی مت کہ لڑکی باہر سے آئے گی، جب لڑکی گھر میں موجود ہے تو ہمیں کیا ضرورت ہے جگہ جگہ بھٹکنے کی، جبکہ اپنے بیٹے کے لیے بہو ہمارے گھر میں موجود ہے تو ہم باہر کیوں جائیں۔ دنیا بہت رنگ باز ہے، ہمارے گھر ہماری بیٹی موجود ہے جو ہماری بہو بنے گی، اور ہمارے قریبی عزیز و اقارب کی بھی یہی سوچ تھی کہ ہم اپنے بیٹے کی شادی اس کے ساتھ کر دیں۔ میں نے اس شادی کو رکوانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا، لیکن جب سب اس شادی پر بضد رہے تو اب مجھے وہی کرنا تھا جو ایک ماں کر سکتی تھی۔ میں اکیلی کیا کر سکتی تھی؟ اس وقت تو جیٹ بھی نہیں تھے کہ اگر وہ ہوتے تو ایک مجبور ڈھال ہوتی۔ وہ منع کر سکتے تھے کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی میرے بیٹے سے نہیں کرنا چاہتے، لیکن یہاں تو وہ بچی یتیم تھی، اس کا کوئی سہارا نہیں تھا، تو اس صورت میں اس کو ہمارے گھر ہی رہنا تھا۔ اگر میرا بیٹا میرے جیٹ کی اولاد نہیں ہوتا تو اس بچی کو اپنی بہو بنانے کے لیے میں ذرا سی بھی دیر نہ کرتی، لیکن اس کی بہن تھی، اور ایک بہن سے اس کے بھائی کا نکاح کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نہیں چاہتی تھی کہ یہ شادی ہو۔ ایک گناہ تو میں پہلے ہی کر چکی تھی، اس گناہ کے نتیجے میں ہونے والی اولاد میرے پاس تھی، میرے جیٹھ کا بچہ میں نے پیدا کیا تھا، لیکن اب اس کی بیٹی کے ساتھ میرے بیٹے کی شادی یہ ناممکن بات تھی۔ اپنے شوہر کے
पीठ पीछे गुनाह तो मैं हर रात करती थी, ये सब जानते हुए भी कि मेरा रब मुझे देख रहा है, लेकिन फिर भी हर रात में वो गुनाह अपने जेठ के साथ करती थी, दुनिया से छुप कर। और वो भी मेरे साथ मज़े लेता रहा। लेकिन जब वो इस दुनिया से चला गया तो मैं अकेली हो गई। मुझे अकेली पर जो मुश्किल सूरत हाल थी, ये मेरे लिए दर्द सर बनी हुई थी। अब मैं एक भाई की शादी उसकी बहन से करवा कर मज़ीद गुनाहों का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। लेकिन फिर जब मेरी एक ना चली और जिस रोज़ इन दोनों बहन भाई की मंगनी होने वाली थी, ना चाहते हुए भी मैंने अपने शौहर को सारी हकीकत सच सच बता दी। और आप समझ सकते हैं कि उसके बाद क्या क्या हुआ होगा। मैंने ये सच बताने से पहले खुद को हर तरह के नताज के लिए तैयार कर लिया था। दिल में तहैया कर लिया था कि मुझे जो भी सज़ा दी जाए मैं हंस कर कबूल कर लूँगी। लेकिन बहन और भाई की शादी करवाने का गुनाह मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। जब मैंने अपने शौहर को ये सच बताया और कुछ वक्त गुजर गया तो मैंने आहिस्ता से नज़रें उठाकर उसकी तरफ देखा। उसे देखकर मैं दंग रह गई। मैं ये सोच रही थी कि अब मेरी सज़ा क्या होगी। शायद ये मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन हो, क्योंकि मैं अपने शौहर की पीठ पीछे एक बहुत बड़ा गुनाह किया था, यानी गुनाह कबीरा। और मैं ये बात अच्छी तरह जानती थी कि कोई भी मर्द इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन जो मंज़र मेरे सामने था वो बिल्कुल मुख्तलिफ था। मेरा शौहर आंखों में आंसू लिए अपने दोनों हाथ जोड़कर मेरे सामने बैठा था। उसकी ये हालत देखकर मेरी आंखें भी भर आईं। फिर वो धीमी आवाज़ में बोला, हबीबा, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा गुनहगार हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुमसे किस तरह माफ़ी मांगूँ। अगर मैं इस वक्त तुम्हें मजबूर ना करता तो तुम ये गुनाह कभी ना करती। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि तुमने ये सच छुपाने के बजाय खोलकर मेरे सामने रख दिया। हम दोनों एक बहुत बड़े गुनाह से बच गए हैं। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया है। ये सुनकर मेरी आंखों में आंसू रवां हो गए। और वो लम्हा हम दोनों के लिए बहुत ज़्यादा जज्बाती था। अपने शोहर की बात सुनकर मैं भी फूट फूट कर रोने लगी। मैंने उससे कहा कि आप मुझसे माफ़ी ना मांगें, क्योंकि आपने तो मुझे एक बार मजबूर किया था। मैं कैसे भूल गई कि आप मुझे छोड़ देते या मुझे आज़ाद कर देते तो क्या अल्लाह ताला मेरे लिए कोई रास्ता नहीं बनाता। मैं कैसे एक गुनाह कर रही थी। मैं कैसे एक गैर मर्द के साथ रातें गुजार रही थी। कैसे मैंने आपसे खुद को अलग ना होने के लिए ये गुनाह भरी रातें गुजारी। मेरा रिश्ता ये गैर मर्द के साथ था, वो भी आपके बड़े भाई के साथ। लेकिन उस गुनाह पर मैंने तुम्हें उकसाया है। मैं ऐसा शौहर था कि जो अपनी बीवी को मजबूर कर रहा था कि मुझे औलाद चाहिए। मैंने तुम्हें कभी सुख नहीं दिया। सच में कमी मेरे अंदर थी, कमी तुम्हारे अंदर नहीं थी। इसी वजह से मेरे भाई के ज़रिए तुम्हारी औलाद हुई। अब मैं क्या कहूँ, एक नाजायज़ औलाद को मैंने पाला और परवरिश की है। शादी तो उसकी मेरे भाई की बेटी से नहीं हो सकती। लेकिन अब तुम इस घर में नहीं रहोगी, क्योंकि तुमने ना सिर्फ मुझे शर्मिंदा किया है, बल्कि तुमने माशरे की हर औरत को शर्मिंदा कर दिया है। तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा तो तुम किसी और मर्द के साथ नाजायज़ रिश्ता रखोगी, सिर्फ इसलिए कि मैं तुम्हारी सौतन लेकर ना आ जाऊं। तुम इतनी कमज़ोर थी कि तुमने गुनाह करते हुए अपने कदम पीछे नहीं उठाए और बार बार ये गुनाह किया अपने शोहर की नाक नीचे। ठीक है, मैंने तुम्हारी ख्वाहिशात पूरी नहीं की। ठीक है, मैं औलाद के लिए तुम्हें मारता था, पीटता था। उसके लिए तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, माफ़ी मांगता हूँ। कहो तो मैं अपनी नाक रगड़ लेता हूँ ज़मीन पर। लेकिन तुमने हर रात गुनाह की गुजारी है। क्या तुम अब भी अपने आप को पारसा समझती हो? मैं बोली, मैं अपने आप को पाक नहीं समझती। वो बोला, तो फिर तुम चली जाओ यहाँ से। चली जाओ अपनी शक्ल लेकर यहाँ से। मुझे तुमसे अब कोई रिश्ता नहीं रखना है। हाँ, मैं अपने बेटे की शादी ताया की बेटी के साथ नहीं करवाऊंगा, क्योंकि वो उसकी बहन है। लेकिन तुम्हारी वजह से रिश्ते कितने गंदे हो गए हैं, तसव्वुर करना भी नामुमकिन है। एक भाई दूसरे भाई के आगे मजबूर हो गया। उसने उसकी बीवी के साथ वो रिश्ता रखा जो अपनी बीवी के साथ रखता था, यानी नाजायज़ रिश्ता। कैसे तुमने मेरे भाई के साथ ऐसा गंदा रिश्ता रखा? कैसे छुप कर तुमने मेरी पीठ पीछे मुझ पर वार किया? चली जाओ यहाँ से। ये कहते हुए उसने मुझे धक्का मारा और मैं गली में बाहर आ गई। आखिरकार उसने मुझे इतने सालों बाद
گھر اور اپنی زندگی سے نکال ہی دیا۔ اگر میں نے گھر سے نکلنا ہی تھا تو پہلے ہی نکل جاتی، کیوں غیر مرد سے میں نے مدد مانگی؟ اس طرح بغیر نکاح کے ایک ناجائز اولاد کیسے پیدا کی؟ میں نے یہ میرا قصور ہے۔ اس وقت اگر میں گھر سے نکلتی تو شاید مر ہی جاتی، لیکن اس بار مجھے پتا تھا کہ گناہ میں نے بار بار کیا ہے، ہر رات کیا ہے، تسلسل کے ساتھ کیا ہے۔ میں شوہر سے تو نہ ڈری، اللہ سے ہی ڈر جاتی، لیکن افسوس کہ میں اللہ سے بھی نہ ڈری۔ میں خاموشی کے ساتھ وہاں سے نکل گئی۔ جب میرے بیٹے کو اس بات کا علم ہوا تو وہ ٹوٹ گیا، بکھر گیا، اور پھر ایک دن بالآخر اسی قرب میں مبتلا ہو کر اس نے خودکشی کر لی۔ میری وجہ سے پورا گھر تباہ ہو گیا۔ جس اولاد کے لیے میں اپنے جیٹھ کے پاس گئی، جس اولاد کے لیے میں نے اپنا گھر ٹوٹنے نہ دیا، آج میری وجہ سے وہ اولاد ہی اس دنیا سے چلی گئی۔ ایک گناہ میں نے کیا تھا اور ایک گناہ میری اولاد نے خودکشی جیسے حرام کام کو کر کے کیا۔ کیا وجہ تھی؟ میرے پاس کچھ بھی نہیں، خواہ خواہ جس اولاد کے لیے میں نے اپنے آپ لٹوا دیا، جس اولاد کے لیے اپنی چادر کو اپنے جیٹھ کے قدموں میں رکھ دیا، آج وہ اولاد ہی میرے پاس نہیں تھی۔ میں نے بہت بڑا گناہ کیا، آج تک میں پچھتاتی ہوں اور اللہ تعالیٰ سے ہر رات معافی مانگتی ہوں۔ شاید میرا رب مجھے معاف کر دے، لیکن وہ مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا، کیونکہ میرے گناہ کی نوعیت ہی ایسی ہے۔ دوستو، یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اس ویڈیو سے متعلق اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔